بھی پارشلی نقصانات ہوئے اور کے پی بھی بہت بڑا ہٹ ہوا ہے۔ اس میں آپ شروع سے اگر ہم وہی پہلے فیز سے شروع کریں تو ہمارے جو صدرن ڈسٹرکٹ سے ڈی اے خان، ٹانگ، پھر بنو، لکی وغیرہ، اور پھر ساتھ ساتھ مجھے خود بھی عید کے تیسرے دن میں خود بھی چترال میں تھا کہ جو اتنا نقصان اپر چترال میں مختلف جگہوں میں ہوا، مگر بعد میں جو دوسرا ریلا آیا اس نے مزید تباہی مچائی اور پورا نظام بھی درہم برہم کیا، اور وہی سے شروع ہو کر ہم تو ایران ہے کہ جیسے دریا نکلتے سیلاب بھی وہی سے شروع ہوا۔ وہی اگر آپ دریا سوات کے پہاڑوں میں جاتے، انڈس کی طرف جاتے، جس سائڈ پر جاتے تو ہر جگہ سے ایک تباہی کا منظر پیش کیا اور وہی پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ تو اسی وجہ سے ایک مشکل صورتحال ہے ابھی تک، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ سب سے پہلے تو وہی ریلیف ایکٹیویٹیز، زندگی بحال کرنا، اور پھر آگے ہمیں یہ بھی فکر اور سوچ ہے کہ آگے اللہ نہ کرے اس سے بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوگا، دوسرے ایشوز آئیں گے جو پانی جن جن جگہوں میں ٹھہرے اور پھر نیچے جائے گی، تو اس کے لیے ایک پوری قوم کی میں داد دیتا ہوں اس میں کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی لیڈرشپ میں اتحادی ہمارے جتنے جماعت ہے انہوں نے، افواج پاکستان نے، آپ دیکھ لیں خاکی وردی آپ کو ہر جگہ نظر آئی، انڈی میں نے، پی ڈی میز نے، ہر ایک نے اپنا ایک ان پٹ دیا، اور خواہ وہ پروونشل گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، فیڈرل سے رکھتے ہیں، یہ سب کا ایک اس طرح، اور پورے ہماری سوسائٹی نے مخیر حضرات بھی جو متاثر نہیں ہے وہ بھی اس میں سامنے آ گئے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے کہ اگر ان حالات میں ہم سارے ایک ہو کر کام نہ کرے اور یہ باتیں چھوڑ نہ دے، سیاست اپنی جگہ رہے گی، اگر ملک ہو تو سیاست بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی۔ تو ہماری پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں انسٹرکشن کے سیاست ضمنی بات ہے، بعد میں ہوتی رہے گی، ہر ملک کو تو سیاست بھی ہوگا، الیکشن بھی ہوگا، سب کچھ ہوں گے، مگر سب سے ٹاپ پریارٹی ہے کہ یونٹی اور زندگی بحال کرنا اور لوگوں کو ریلیف دینا۔ تو اس سلسلے میں جس جگہ ہم بیٹھے، یہاں سے بجلی بھی ایک مین سبجیکٹ ہے، اور ایک طرف آپ پر سیلاب ہو اور دوسری طرف آپ تاریکی میں بھی ڈوبے رہے، تو بہت مشکل کام ہے ان حالات میں، گرمیوں میں، اس میں۔ تو یہ بھی ایک چیلنج کے بہت بڑے لاسز بجلی کے حوالے سے بھی ہوئے۔ میرے ساتھ چیف ایگزیکٹو پیسکو گل نبی سید صاحب بھی ہے، اور طاہر صاحب چیف ایگزیکٹو ٹیسکو بھی موجود ہے۔ تو وہی دو کمپنیاں یا کے پی میں کچھ علاقے، اس کے ساتھ اس کے جو ڈیمیج ہوئے آگے جنڈولا، ٹانک وغیرہ میں گریڈ متاثر ہوا، یا اس بلڈ میں ٹیسکو میں باجوڑ گریڈ اسٹیشن آتا ہے وہ بھی متاثر ہوا اور بند ہوا اور ٹاور گر گئے، نقصانات ہوئے۔ تو وہی بھی انہوں نے وار فوٹنگ پر کام کیا اور ماشاءاللہ بجلی ان کو ریسٹور کی، اور آج کی ہماری دوبارہ میٹنگ سے، اس سے پہلے مجھے پاور منسٹر بھی آیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، میں نے بھی 2 میٹنگز لیے، ان کے ساتھ ہم رابطے میں بھی رہے مسلسل، اور پھر پیسکو کے حوالے سے کہ وہی 13-14 گریڈ اسٹیشن بری طرح متاثر ہوئے، کئی گریڈ اسٹیشن اور کئی ٹرانسمیشن لائن دریوں میں بہہ گئے، اس کا نام و نشان ہی نہیں رہا، اور کئی ٹرانسفارمر وغیرہ، تو پورے میں کہوں کہ 1 ترڑ میں اسی طرح حالت کا سامنے پڑا۔ اگر آپ یا پشاور ویلی میں بھی آ جائے تو 4 سدہ میں دیکھے، نوشہرہ میں دیکھے، پشاور کے ایریاز میں کہ وہی بھی ڈوب گئے، اور اس کے ساتھ بجلی کا بھی کافی بریک ڈاؤن اور ٹرانسفارمر اور پول مول وغیرہ گر گئے۔ تو اس طرح لاسٹ ٹائم جب ہم آئے اور ان حالات کو دیکھ لیا تو ہم نے اس میں ایمرجنسی ٹائپ کی نفاذ کیا، ان کی تمام چھٹیاں بھی منسوخ کر دیں، جتنے اہلکار ہے، خواہ وہ لائن سٹاف ہے، آفیسرز ہے، سب کی میں نے یہاں ایک میٹنگ لی اور اس سب کی چھٹیاں منسوخ کر دی، اور سارے اپنے اپنے جگہوں میں کام میں، ہم نے خود بھی مانیٹر کیا، اور میں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں ان سب کو داد بھی دینا چاہتا ہوں جو اہلکاران ہماری یہاں پیسکو ٹیسکو کے تھے، میں نے ان کو رات کو بھی پایا، اچانک دورے کیے، میں نے دیکھ لیا کہ رات کو 10-11 بجے بھی لگے رہے،
لائن کی بحالی میں بارش میں بھی لگے رہے. اگر وہی ویڈیوز وغیرہ دیکھے کہ بارش کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور لوگوں کو بجلی بحالی کا کام دن رات ایک کر کے کیا. تو میں ان سب کو اس طرح ان کی آفیسر سے لے کر نیچے لائن سٹاف تک ان کو داد بھی دینا چاہتا ہوں. ابھی اس حوالے سے آج کے حوالے سے جتنے ٹیسکو کی میں نے بات کی, اس طرح پیسکو کی وہی سے شروع کر کے ٹانگ, ڈی اے خان سے, لکی سے, بنوں سے, جو کرک سے جو نقصانات ہوئے. آگے آپ پھر جاتے سوات میں کئی گرے اسٹیشن بالکل بند ہو گئے, ٹرانسمیشن لائن دریا میں بہہ گئے. مختلف جگہوں میں, شانگلہ میں, دوسرے میں, دیر میں, مونڈا گرے اسٹیشن وغیرہ وغیرہ جگہوں میں نقصانات ہوئے بہت بڑے. تو میں آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تقریباً بجلی تو سب کو بحال کر دی گئی ہے, ہر جگہ بحال کر دی ہے. الٹرنیٹ روٹ سے اگر کسی جگہ ٹاور گر گیا تھا اور وہ کام نہیں ہونا تھا تو الٹرنیٹ روٹ سے کیبل بچھا کر دوسری چیزیں وہی ان تک بجلی بحال کر دی ہے. اور ہمارے صرف 1-2 گرے اسٹیشن رہتے جس کے ٹاور پر کام شروع ہے, جس طرح مدین گریڈ ہو گیا اور تھوڑا بہت اور جگہوں میں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہفتہ 10 دن میں وہی کام بھی مکمل ہو جائے. اور اسی حوالے سے جو سیلاب میں اسی فیلڈ میں جس کو ابھی بھی لوگ واپڈا کہتے ہیں, پیسکو سے ریلیٹڈ جو بجلی دیتے ہیں پاور ڈویژن ابھی اس کے ساتھ جو تعلق ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی جتنے نقصانات ہوئے اس کو ریسٹور کریں گے. میکسیمم ہو گئے, تھوڑے بہت آگے پھر جس کے ٹرانسفارمر خراب ہوئے, جس کے پور خراب ہوئے, تو اس پر کام جاری ہے, وار فوٹنگ پر جاری ہے. اور اسی حساب سے کہ کتنا مالی نقصان ہوا تو وہی کوانٹم تقریباً مور دین 500 ملین نقصان پیسکو کا ہو گیا, 500 ملین, اور تقریباً 60 ملین ٹیسکو کا نقصان ہو گیا ہے جو ہم اپنے ریسورسز سے پورا کر رہے ہیں اور وہی لگے ہوئے. تو ان دونوں کی اتنے نقصانات اور اس ٹائم میں ریکوری بہت بڑی بات ہے, داد کی ہے. تو میں نے آج کی جو میٹنگ لینے کا مقصد تھا کہ اس کا اپڈیٹ لے لو, یہ بھی ایک مین ایشو ہے. ساتھ ساتھ کہ بجلی اگر بحال نہ ہو, وہ دوسرے ایشوز اپنی جگہ, مگر اگر کسی جگہ سرے سے ہے نہیں تو مجھے یہ فکر تھا کہ پینے کا پانی کدھر سے آ گیا. یہ ایک اور ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ کتنا ہے, فلا کتنا ہے. مگر اگر سرے سے ہو نہیں تو آپ پانی کس طرح نکالیں گے, دوسرے ضروریات کس طرح پورے کریں گے, سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کے. تو اس لیے وار فوٹنگ پر کام کیا گیا. اور ہماری ساری اگر ہماری پاور کی وہی سیکٹری صاحب ہے, اس نے وہی سے مانیٹر کر دیا. پرائم منسٹر صاحب نے خود اوور آل مانیٹرنگ کی, منسٹر پاور نے بھی, یا کے پی کے حوالے سے میں نے بھی اپنا انپٹ دیا. مگر ہماری انپٹ اور مانیٹرنگ اپنی جگہ, ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی ایک جذبے سے کام کیا. اور وہی ماشاءاللہ جو جتنے نقصانات ہوئے, جو بھی جہاں بجلی بند تھی تو ان کو ریسٹور کر دیا گیا ہے. تو آج ہماری اس حوالے سے یہ بات چیت ہوئی ہے اور وہ سارا بریفلی اور آپ کے ساتھ شیئر کر دی. سر میرا ایک کویشچن ہے, یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا تھا ختم کر دیا ہے, لیکن ابھی جو آپ کے وفاقی وزیر خزانہ انہوں نے کہا کہ مؤخر کیا ہے. تو یہ بتا دیں. اور دوسرا سر یہ اس کا 5,000 روپے بل آتا ہے, ہمیں کافی لوگ اس طرح کمپلینٹس کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ, آخر یہ یونٹ کتنے کا ہے, یہ تھوڑا سا کلیئر کر رہے ہیں. بہت زیادہ یہ مطلب ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا اور یہ پبلک انٹرسٹ کا سوال ہے اور میرا ذاتی بھی کہ اسی چیز کو. تو یہ بجلی کی آپ دیکھ رہے یا کے پی کے حوالے سے تو ابھی ہائی کورٹ نے اسٹے بھی دیا اور وہی کورٹ میں کیس چل رہا ہے لوگوں کی, وہ تو اپنی جگہ. مگر اوورآل آپ دیکھتے ہیں تو بجلی جب پیدا ہوتی ہے اس میں 2-3 فیکٹر شامل ہوتے اور اس سے وہی کیلکولیشن ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو مور دین 70-75% بجلی وہی تیل سے پیدا ہوتی ہے, تھرمل سے پیدا ہوتی ہے, تیل سے پیدا ہوتی ہے, گیس سے پیدا ہوتی ہے. ان کے آئی پی پیز ہے, ان کے لوگوں کے انڈیپینڈنٹ اپنے پاور پلانٹ لگائے, تو وہی جس ریٹ سے خریدتے تو وہی ریٹ والی بات آ جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی چیز 10 روپے پر خرید لیا تو 5 روپے پر تو بیچ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی فیول پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ یہ لنک ہے, اگر فیول پرائس اتنا بڑھ گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہی جو فیول والی بات آپ کرتے تو اس کے ساتھ لیں گے, اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ساری چیز اس کے ساتھ مہنگا ہو جاتا ہے. ڈالر کی اپنی جگہ
اس کی اپنے ایک ہے کہ وہ اس پر کتنا اثر پڑتا ہے. اور مین وجہ وہ فیول کی مارکیٹ میں پرائسز کو جس پر خریدتے اور جس طرح بیچتے تو وہی چیز ہے اس میں مین وہی میٹر کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے بھلے 200 یونٹ ہو 300 یونٹ ہو بھلے کچھ یونٹس میں ریلیف ہے وہ مل جاتا ہے، اگر بدقسمتی سے جو بیسکو کے دفاتر کا اسٹاف ہے نا، خصوصاً جو ایس ڈی او صاحب ہے اور پھر اس سے نیچے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہے، اس سے یہ ریلیف وصول کرنا ناممکن ہے. بیشتر لوگ وعدہ کے دفاتر اور ہمیں فون کر کے بتا دیں کہ ہمیں خواب کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں ایک دستخط کے لیے ہمارا بل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی ایس ڈی او صاحبان جو ہے سپرنٹینڈنٹ صاحبان ہیں، ان کو تھوڑا سا سختی سے آگاہ کریں کہ اگر حکومت ریلیف دے رہی ہے تو آپ ایک دستخط کی وجہ سے وہ ہزاروں روپے کا بل کیوں دے. تھوڑا سا انہیں سختی سے گائیڈ لائن جاری کریں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا اور بالکل جو ریلیف ملتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہر ایک کا فرض بنتا ہے. بعض لوگ اس طرح ہوتے کہ اس کی وہی نگیٹو ذہن اور اس طرح ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ہم سب کو جو بھی چیز وہی سے ہو جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرانا اور عوام کو ریلیف دینا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور اسٹاف کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. سر یہ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں جتنے بجلی کے تنصیبات ہیں تو کافی نقصان پہنچا، پنجاب میں بھی نقصان ہوا، خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو چارسدہ اور نوشہرہ کے